معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے والے اہم عناصر۔ نمبر 1، مخالف جنس کی مشابہت اختیار کرنا۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں اور ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ اس حدیث پر غور کریں اور پھر اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کسی معاملے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لعنت کے موجب تو نہیں بن رہے، اس لیے کہ آج کے معاشرے میں تقریباً ہر معاملے میں عورتوں کا مرد کی مشابہت اختیار کرنا اور مردوں کا عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا عام ہو چکا ہے۔ لباس سے لے کر شکل و صورت تک ہر معاملے میں دونوں ایک دوسرے کی امتیازات کو توڑنے میں مسلسل مصروف عمل ہیں۔ آج کسی مرد کو دور سے دیکھ کر پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ مرد ہے یا عورت۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مردوں کو دہاڑی جیسی جو نعمت عطا کی تھی تاکہ کوئی انہیں زن ہونے کا طعنہ نہ دے سکے، مگر آج کے مرد اگرچہ زبانی آپ بھی اس طعنے کو پسند نہیں کرتے مگر عملی طور پر زن بننے میں کوئی قباحت بھی محسوس نہیں کرتے۔ اب اگر کوئی ان کی ظاہری حالت دیکھ کر انہیں واقعی زن سمجھ اور کہہ بیٹھے تو اس میں کہنے والے کا کیا قصور؟ اور پہلے عورتوں کے بال لمبے اور مردوں کے چھوٹے ہوتے تھے مگر اب مردوں کے بال لمبے اور عورتوں کے چھوٹے ہوتے ہیں۔ پہلے عورتیں چٹیاں باندھتی تھیں اور مرد بال کھلے رکھتے تھے مگر اب مرد چٹیاں باندھتے اور عورتیں بال کھلے رکھتی ہیں۔ اس طرح کی اور بہت ساری مثالیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں دیکھنے کو ملتی ہیں، اور ایسے ہی مردوں اور عورتوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خنس ہجڑا قرار دیا ہے اور فرمایا کہ انہیں اپنے گھروں سے نکال دو، اور خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خنس کو اپنے گھر سے نکال دیا تھا۔ آپ کے اتباع میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی کام سر انجام دیا تھا، لہٰذا ہمیں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت مبارکہ پر عمل ضرور کرنا چاہیے۔ نمبر 2، ریانیت و فحاشی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ